کیا واقعی ابرہہ کا ہاتھی مکہ پر حملہ کرنے آیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ، جو کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس اور پاک جگہ ہے، اس کی تاریخ میں ایک اہم واقعہ موجود ہے جو ہمیشہ سے لوگوں کے لیے تجزیے اور غور و فکر کا مقام رہا ہے۔ یہ واقعہ ابرہہ اور اس کے ہاتھی کا ہے جو مکہ پر حملہ کرنے آیا تھا۔ یہ واقعہ قرآن کریم کی سورہ فیل میں بھی ذکر کیا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کا بیان فرمایا ہے۔ مگر یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کیا واقعی ابرہہ کا ہاتھی مکہ پر حملہ کرنے آیا تھا؟ آئیے اس تاریخی واقعہ کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔ ابرہہ کا ارادہ اور اس کا پس منظر۔ ابرہہ، جو یمن کا حکمران تھا، اس نے دیکھا کہ لوگ ہر سال مکہ میں حج کے لیے جاتے ہیں اور یہ شہر ایک عظیم روحانی مرکز ہے۔ اس نے یہ سوچا کہ اگر وہ یمن میں ایک عظیم گرجا چرچ بنا دے تو لوگوں کا رخ اس طرف ہو جائے گا اور مکہ کی اہمیت کم ہو جائے گی۔ یہ ارادہ صرف ایک معمولی ارادہ نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک مکروہ سازش چھپی ہوئی تھی کہ لوگ مکہ کو چھوڑ کر اس کے نئے مرکز کی طرف رجوع کریں۔ لیکن جب اس کے اس منصوبے کا مسلمانوں کو علم ہوا تو ایک عربی شخص نے جا کر اس گرجے کو گندہ کر دیا، جو ابرہہ کے لیے شدید غصے اور غیرت کا سبب بنا۔ اس نے انتقام لینے کا ارادہ کیا اور طے کیا کہ وہ مکہ پر حملہ کرے گا اور خانہ کعبہ کو مٹا دینے کی کوشش کرے گا۔ ابرہہ کو اس حملے کے لیے مکمل حمایت بھی حاصل تھی، کیونکہ یمن میں موجود کچھ دیگر گروہ بھی چاہتے تھے کہ مکہ کی عظمت کو کم کر دیا جائے تاکہ تجارتی اور مذہبی لحاظ سے یمن کو زیادہ اہمیت حاصل ہو۔ ابرہہ نے ایک وسیع لشکر تیار کیا اور اس کے ساتھ ہاتھیوں کو بھی شامل کیا، جو کہ اس وقت جنگ حکمت عملی کے لحاظ سے ایک حیران کن فیصلہ تھا۔ ابرہہ کا لشکر اور ہاتھی کا سفر۔ ابرہہ نے اپنے لشکر کو تیار کیا، جو ایک بہت بڑا اور طاقتور لشکر تھا۔ اس میں صرف انسانی سپاہی ہی نہیں بلکہ ہاتھی بھی شامل تھے۔ یہ واقعہ عرب میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا کہ کسی جنگ میں ہاتھیوں کا استعمال کیا گیا ہو۔ اس وجہ سے لوگ اس فوج سے ڈر گئے۔ راستے میں ابرہہ کے لشکر نے عرب کے مختلف قبائل پر حملہ کیا اور انہیں شکست دی۔ ان میں طائف کا قبیلہ بنو ثقیف بھی شامل تھا، جس نے مکہ کے خلاف ابرہہ کا ساتھ دیا۔ ابرہہ نے مکہ کے قریب پہنچ کر وہاں کے لوگوں کے مویشی اور اونٹ بھی چھین لیے، جن میں عبد المطلب کے اونٹ بھی شامل تھے۔ عبد المطلب، جو قریش کے سردار تھے، ابرہہ کے دربار میں گئے اور اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ کو حیرت ہوئی کہ عبد المطلب نے خانہ کعبہ کے بارے میں کچھ نہ کہا۔ اس پر عبد المطلب نے تاریخی الفاظ کہے، میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اور کعبے کا مالک اللہ ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ کا غرور اور ہاتھیوں کا رک جانا۔ ابرہہ نے جب مکہ کے قریب پہنچ کر حملے کی تیاری کی تو اس کے لشکر کے ہاتھیوں نے مکہ کی سمت بڑھنے سے انکار کر دیا۔ خاص طور پر اس کا سب سے بڑا اور طاقتور ہاتھی محمود زمین پر بیٹھ گئے اور آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ جب اسے جنوب یا مشرق کی طرف سے موڑا جاتا تو وہ دوڑنے لگتا، مگر جیسے ہی اسے مکہ کی سمت کیا جاتا وہ رک جاتا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا اور سورہ فیل میں بیان کیا گیا معجزہ ظاہر ہوا۔ اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل بھیجے جو اپنی چونچوں اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی پتھریاں اٹھا کر لائے۔ یہ پتھریاں جس بھی سپاہی یا ہاتھی پر گرتی وہ فوراً جل جاتا اور ہلاک ہو جاتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ابرہہ کا پورا لشکر تباہ ہو گیا اور وہ خود بھی زخمی ہو کر واپس یمن طرف بھاگ نکلا۔ کچھ روایات کے مطابق وہ راستے میں بیماری کا شکار ہو کر ہلاک ہو گیا۔ دیگر تاریخی روایات۔ بعض مورخین کے مطابق ابرہہ کا جسم گلنے سڑنے لگا تھا اور جب وہ یمن پہنچا تو اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور وہ انتہائی ذلت کے ساتھ مر گیا۔ یہ واقعہ عرب میں اس قدر مشہور ہوا کہ اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھی کا سال کہا جانے لگا، اور اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ اس واقعے سے ملنے والے اسباق۔ اللہ اپنے مقدس مکان کی حفاظت خود کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت خود فرماتا ہے، کوئی بھی ظالم اس پر حملہ نہیں کر سکتا۔ طاقت اور غرور کا انجام۔ ابرہہ نے سوچا تھا کہ وہ اپنی طاقت کے ذریعے اللہ کے گھر کو مٹا دے گا، لیکن وہ خود مٹ گیا۔ اللہ کی مدد غیر متوقع طریقے سے آتی ہے۔ اللہ نے پرندوں کے ذریعے ایک طاقتور فوج کو تباہ کر دیا، جو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کی مدد کسی بھی طریقے سے آ سکتی ہے۔ مکہ کی عظمت اور مقامات۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو ہمیشہ محفوظ رکھا اور اسے قیامت تک کے لیے مقدس بنا دیا۔ انسان کو اپنی حد میں رہنا چاہیے۔ جو اللہ کے خلاف بغاوت کرتے ہیں ان کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔